بسم اللہ الرحمن الرحیم ویجب اظہار ان مع لا الداخلۃ علی المضارع المنصوب بها فی صورت دخول اللام بمعنى کی علیہا ای علی ان لاستکراہ اللامین المتوالیتین وہما لام کی و لام لا نحو قولہ تعالی لئلا یعلم۔ دیکھیے ان مقدرہ کی بات چل رہی تھی تو آپ نے پڑھ لیا 7 مقامات میں ان مقدر ہوتا ہے، ان کی پوری تفصیل ہو گئی مثالوں کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد آپ نے دوسری بات پڑھی کہ ان 7 مقامات میں سے 2 مقام ایسے ہیں کہ ان کا اظہار جائز ہے اور 5 مقامات میں اظہار جائز نہیں ہے۔ پڑھا 2 مقام یعنی لام کی اور حروف عاطفہ کے بعد ان کا اظہار جائز ہے اور باقی 5 مقامات میں ان کا اظہار جائز نہیں ہے۔ اور لام ارادی بھی یہ لام کی کے ساتھ لاحق ہے حکم میں، اس لیے لام ارادی کے بعد بھی ان کا اظہار جائز ہے۔ اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ ان مقدرہ کا اظہار کہاں پر واجب ہے، تو اس کو بتایا کہ ایک مقام میں ان کا اظہار واجب ہوتا ہے، اور وہ کون سا مقام ہے تو مثال پہلے ذہن میں رکھیں، پھر اس کے بعد جو باتیں بتائی جائے اس کو نقش کریں۔ لئلا یعلم، اسی پر باتیں ہوگی۔ تو یہاں بتا رہے ہیں کہ ان کا اظہار واجب ہے ایک مقام میں، کہاں؟ یعنی جب فعل مضارع پر لا داخل ہو، ٹھیک ہے، لائے نفی، جب فعل مضارع پر لائے نفی داخل ہو، مثلا لا یعلم ہے نا، تو جب فعل مضارع پر لا داخل ہو اور ان مقدر کی وجہ سے فعل مضارع وہاں منصوب ہو، جیسے لا یعلم، اس سے پہلے مثال کے طور پر ان مقدر ہے، تو جہاں پر فعل مضارع پر لا داخل ہو اور ان مقدر ہونے کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہو، تو اگر اب اس مضارع سے پہلے اگر لام کی داخل کیا جائے تو وہاں ان کا اظہار واجب ہوگا۔ کیا بات ہوئی؟ فعل مضارع پر لا داخل ہو اور ان کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہو، تو اس ان پر جب لام کی داخل ہو تو اب اس ان کا اظہار واجب ہوگا۔ جیسے کیا تھا؟ لا یعلم ان تھا، اب اس لا یعلم پر آپ لام کی داخل کرنا چاہتے ہیں، ہے نا، تو لا یعلم ہوا، اب لام کی داخل کریں گے تو کیا ہوگا؟ لے لا یعلم، لام کی لام ذلے ہے نا، اور لا یعلم پہلے ہے تو لے لا یعلم، لام کی تکرار ہوگی نا، اور یہاں لا یعلم سے پہلے ان مقدر تھا، اس لیے اب اس ان کا اظہار واجب ہوگا تاکہ 2 لام کی تکرار نہ ہو، لے لا نہ ہو جائے۔ اب کیا ہوگا؟ ان جب ظاہر کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ لئن لا یعلم، اور آپ پڑھ چکے ہیں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوتا ہے، تو اب لئن لا کے بجائے لئلا یعلم، لئلا یعلم ہو جائے گا۔ پوری بات سمجھ گئے؟ اب لئلا یعلم کا رسم الخط کیا ہوگا؟ تو جب اس کی مثال آئے گی تو وہاں آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کا رسم الخط کیا ہے۔ دیکھیں وَيَجِبُ اِظْهَارُ أَن مَعَ لَا الدَّاخِلَةِ عَلَى الْمُضَارِعِ الْمَنْصُوبِ بِهَا، اور ان کا اظہار واجب ہے۔ کیوں واجب ہے میں نے بتا دیا، تاکہ 2 لام پیدر پہ 2 لام کی تکرار لازم نہ آئے، ٹھیک ہے۔ تو کہا وَيَجِبُ اِظْهَارُ أَن، اور ان کا اظہار واجب ہے، مع لا، اس لا کے ساتھ، الداخلۃ علی المضارع، جو لا فعل مضارع پر داخل ہو،
المنصوب بہا، جو مضارع ان کی وجہ سے منصوب ہو، تو وہ لا جو مضارع پر داخل ہو اور ان کی وجہ سے وہ مضارع کیا ہو، منصوب ہو. اور ساتھ ساتھ فی صورت دخول لام بمعنی کہ علیہا، لام بمعنی کہ یعنی لام کہ کا اس پر داخل ہونے کی صورت میں، کس پر، اے علی ان پر داخل ہونے کی صورت میں، یعنی لام لا یہ فعل مضارع پر داخل ہو اور فعل مضارع ان کی وجہ سے منصوب ہو اور اس پر لام کہ داخل ہو، کس پر، یعنی اس ان پر، ہے نا. لا یعلم تھا، ان وہاں مقدر تھا، اور اس ان پر جو مقدر ہے اس کے اوپر لام کہ داخل ہو، تو اب اس ان کا اظہار واجب ہوگا تاکہ دو لام پیدر پہ دو لام کا کی تکرار لازم نہ آئے، اسی کو کہا. تو اس کا اظہار واجب ہوگا. کیوں واجب ہوگا، اس کی علت بتا رہے ہیں. لاستکراہ اللامین المتوالیتین، اس لیے کہ مسلسل دو لام کے ناپسندیدہ ہونے کی وجہ سے، مسلسل اگر دو لام آئے تو یہ پسندیدہ نہیں ہے. کیا ہو جاتا، لا یعلم سے لا یعلم ہو جاتا، اور یہ کیا ہے، پسندیدہ نہیں ہے. اس لیے ان کا اظہار وہاں واجب ہوگا تاکہ دو لام کی تکرار لازم نہ آئے ایک ساتھ، تو لے اللہ ہو جائے گا. اور وہ دو لام کون ہیں، وہ ہما لام و کہ، وہ لام و لا. اور وہ لام کہ ہے نا، جب شروع میں لام کہ لائیں گے، وہ لام و لا اور لا کا لام ہے، لام ہے نا لا کا، لا یعلم میں لا کا لام ہے. اب اس کی مثال دے رہے ہیں، جیسے نحو قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لِأَلَّا يَعْلَمَ، لِأَلَّا یعلم. تو اب دیکھیے یعلم فعل مضارع پر لا داخل ہوا ہے نا، تو لا یعلم ہوا، اور ان کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہے، تو کیا ہوا، لا یعلم ہوا ان کی وجہ سے. اور اس ان پر لام کہ داخل ہے تو کیا ہوا، لا یعلم ہوا. تو اب اگر اس ان کا اظہار نہ کیا جائے تو لا یعلم لازم آتا، دو مسلسل لام کی تکرار لازم آتا، اور یہ پسندیدہ نہیں ہے نا. اس لیے ان کا اظہار واجب ہوا. اور لِأَلَّا یعلم اصل میں ہے لِأَن لا یعلم، تو اب وہ خرابی لازم نہیں آئے گی، مسلسل دو لام کے جمع ہونے کی خرابی لازم نہیں آئے گی. اب آگے بتا رہے ہیں کہ ہم نے ما سبق میں 7 مقامات تفصیل کے ساتھ ہے نا بتائے ہیں کہ جن مقامات میں ان کی شرطوں کے ساتھ ان مقدر ہوتا ہے. 7 مقامات گنائے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے ایسے مقامات ہیں، ان 7 کے علاوہ بھی بہت سے مقامات ہیں جہاں پر ان مقدر ہوتا ہے لیکن وہاں وہ عمل نہیں کرتا ہے. ان مقدر ہوتا ہے اور وہ عمل نہیں کرتا ہے. کیوں عمل نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ وہاں ان ضعیف اور کمزور ہے، جس کی وجہ سے وہاں وہ عمل نہیں کرتا ہے. اس وجہ سے ہم نے ان مقامات کو ہے نا ان مقدرہ کی بحث میں جو 7 مقامات گنائے ہیں ان مقامات کو وہاں شمار نہیں کرائے ہیں. کیوں نہیں کرائے ہیں، اس لیے کہ وہ عمل ہی نہیں کرتا ہے. ان مقدر تو ہوتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا ہے. اور ہم نے جو وہاں 7 مقامات گنائے ہیں وہاں اس ان کی جو مقدر بھی ہو اور عمل بھی کرے، یعنی کبھی ہو. ٹھیک ہے، اس لیے ہم نے چھوڑ دیا. یہاں ایک مثال دے کر کے بتائیں گے کہ یہاں پر اس مثال کے اندر ان مقدر ہے لیکن عمل نہیں کر رہا ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی بتائے ہیں کہ کچھ ایسے بھی مقامات ہیں کہ وہاں ان مقدر ہوتا ہے اور ان مقدر ہونے کی وجہ سے عمل بھی کرتا ہے، اور وہ ان 7 مقامات کے علاوہ ہے. اور ایسا شاذ ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے کہ ان مقدر ہو، ان 7 مقامات کے علاوہ دوسرے مقام میں ان مقدر ہو اور ان عمل بھی کرے. یہ بہت شاذ ہے. اس وجہ سے بھی شاذ ہونے کی وجہ سے ہم نے ان 7 مقامات میں اس کو شامل نہیں کیا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ 2 چیزیں، ایک ان مقدر ہو کر عمل نہیں کرتا ہے تو ایسے مقام کو بھی ہم نے نہیں شمار کرایا،
اور ایک ان مقدر ہو کر کے عمل کرتا ہے ان 7 مقامات کے علاوہ، تو وہ بہت شاذ اور نادر ہے، اس لیے بھی اس کو ہم نے شمار نہیں کرایا ہے نا۔ تو کہا وَعْلَمْ أَنَّ النَّاصِبَةَ تُضْمَرُ فِي غَيْرِ الْمَوَاضِعِ الْمَذْكُورَةِ كَثِيرًا مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ لِضُعْفِهَا، اور یاد رکھیں کہ بے شک الناصبہ تضمر فی غیر المواضع المذکورۃ، مذکورہ مقامات کے علاوہ میں بھی مضمر ہوتا ہے نا، چھپا ہوا ہوتا ہے۔ مذکورہ مقامات 7 مقامات کے علاوہ میں بھی پوشیدہ ہوتا ہے نا، کثیرن بہت زیادہ، یعنی مذکورہ مقامات کے علاوہ بھی بہت سے مقامات میں ان مقدر ہوتا ہے، من غیر عمل بغیر عمل کیے، یعنی پوشیدہ تو ہوتا ہے وہاں پر ان، یعنی وہاں ان کا معنی تو ہوتا ہے، معنی ان والا وہاں ہوتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا ہے۔ کیوں عمل نہیں کرتا ہے؟ لضعفها، اس ان کے کمزور اور ضعیف ہونے کی وجہ سے۔ اب ایک مثال دے رہے ہیں شاعر کی ایک قول سے، جیسے نحو قولہم، شاعر کا یہ قول ہے تسمع بالمعید خیر من ان تراہ، ہے نا، تسمع بالمعید، مطلب یہاں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ معیدی ایک شاعر ہے، تو ایک آدمی ہے، معیدی ایک مطلب بہت بڑا شاعر گزرا ہے، تو ایک آدمی ہے وہ بھی کیا ہے، وہ معیدی کو ہے نا کہ کلام کو بہت پسند کرتا تھا، معیدی کے کلام کو، ان کے اشعار کو بہت ہی زیادہ پسند کرتا تھا، تو اس کو شوق پیدا ہوا کہ معیدی کی زیارت کی جائے، شرف لقاء حاصل ہو۔ ملاقات کرنے کے لیے گئے، تو جب ملاقات ہوئی تو اس نے کہا تسمع بالمعید خیر من ان ترى، معیدی چونکہ بہت بدصورت تھا ہے نا، جب اسے دیکھا تو کہنے لگا معیدی کا کلام سننا ہی مزہ آتا ہے، دیکھنے میں مزہ نہیں آتا ہے۔ اسے وہ کہا تسمع بالمعیدی، معیدی کے کلام کو سننا خیر بہتر ہے من ان تراہ، اس کو دیکھنے سے، ہے نا۔ تو اب یہاں دیکھیے تسمع فعل مضارع ہے کہ نہیں، یہاں پر ان مقدر ہے، اسی وجہ سے تو مصدر والا ترجمہ ہو رہا ہے نا، تسمع بالمعیدی، معیدی کے کلام کو سننا، تو معلوم ہوا کہ یہاں مصدر کا ترجمہ ہو رہا ہے، یہ ان مقدر ہے، لیکن عمل کیا، تسمع مرفوع پڑھا، عمل نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، تو چونکہ ان یہاں کمزور ہونے کی وجہ سے یہاں عمل نہیں کیا، اس لیے ان 7 مقامات میں اس کو ہم نے شمار نہیں کرایا۔ اور دوسری جگہ بتا رہے ہیں کہ ان مقدر ہوتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے، لیکن یہ بہت شاذ ہے اور قیاس کے خلاف ہے، اس لیے بھی ہم نے ان 7 مقامات میں اس کو شمار نہیں کرایا۔ اسے وہ کہا وَمَعَ عَمَلٍ، اور عمل کے ساتھ بھی ان بہت سے مقامات میں مقدر ہوتا ہے، مع عمل اسی پر عطف ہے کہ ان ناصبہ ہے نا مضمر ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے، مع عمل، عمل کے ساتھ، یعنی ان مقدر بھی ہوتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے، مع شذوذ، شذوذ کے ساتھ۔ یہ کیا ہوتا ہے، بہت شاذ و نادر ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے نا، اور غیر قیاسی ہوتا ہے یہ، اس وجہ سے ہے نا کیا کہتے ہیں کہ ہم نے ان 7 مقامات میں اس کو بھی شمار نہیں کرایا، اس لیے کہ یہ کیا ہے، غیر قیاسی ہے اور بہت شاذ و نادر ہے، اس لیے بھی ہم نے اس کو شمار نہیں کرایا۔ وہی کہا کقول ہی، جیسے کہ شاعر کا قول ہے، عین نا، مصرے کا ایک جز لکھنا ہو، شعر کا ایک جز، ایک مصرع، تو وہاں عین لکھ دیا جاتا ہے۔ سنیے الا ای ھذا اللائم احذر الوغا، الا یہ حرف تنبیہ ہے، نہیں بولتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ہاں، تو لا الا یہ کیا ہے، حرف تنبیہ ہے۔ ایو ھذا، ایھا کے معنی میں ہے ایو ھذا، اے وہ شخص، اللائمی، ہاں، ملامت کرنے والا، ٹھیک ہے۔ احذرا، یہ حذرا، یحذر، باب فتح یفتح سے نا، حذرا لمن حذر ومن یحذر، باب فتح سے ہے نا، امام صاحب بولتے ہیں
انا امام لمن حضر ومن یحضر، باب فتح سے، وہی سے یاد رکھیے، ہے نا. احضر الوغا، احضر الوغا، حضرہ یحضر کا معنی حاضر ہونا، اور الوغا یہ جنگ کے معنی میں ہے، جنگ کو کہتے ہیں. ترجمہ کیا ہوگا؟ الا سنو، ایو ھذا اللائمی، اے مجھے ملامت کرنے والے، اے مجھے ملامت کرنے والے سنو، احضر الوغا، میرا جنگ میں حاضر ہونا. اب آگے کیا ہے؟ جنگ میں حاضر ہونا، وہ مصرع یہاں پر ہے نہیں. تو دیکھیے احضرا مصدر والا ترجمہ ہوا کہ نہیں؟ احضرا میرا حاضر ہونا واحد متکلم کا صیغہ ہے. احضرا، ہاں احضر الوغا، میرا جنگ میں حاضر ہونا، مصدر والا ترجمہ ہو رہا ہے. معلوم ہوا کہ یہاں پر ان کیا ہے؟ احضرا سے پہلے مقدر ہے، اور وہ ان عمل کیا کہ نہیں؟ عمل بھی کیا. احضرا فی روایت نصب، نصب کی روایت میں احضرا، تو یہاں پر ان مقدر بھی ہے اور عمل بھی کر رہا ہے، اور یہ ان 7 مقامات کے علاوہ ہے. تو اس کے شاذ ہونے اور غیر قیاسی ہونے کی وجہ سے ان 7 مقامات میں اس کو شمار نہیں کیا. ولیکن لیسا بقیاس، لیکن یہ قیاسی نہیں ہے. جو 7 مقامات تھے وہ قیاسی تھے کہ یہاں ان مقدر ہوگا. یہ کیا ہے؟ غیر قیاسی ہے، شاذ کے طریقے پر آ گیا ہے. کما فی تلک المواضع، جیسے کہ ان مواضع میں ہے نا، جیسے کہ ان مواضع میں قیاسی ہے. یہ کیا ہے؟ اس طرح سے قیاسی نہیں ہے، یہ غیر قیاسی ہے، یہ قیاسی نہیں ہے. کما فی تلک المواضع، جیسے کہ ان مواضع اور ان مواقع میں، ان 7 مقامات میں قیاسی تھا، اس طرح سے یہ قیاسی نہیں ہے. وَلِذَالِكَ لَمْ يَذْكُرْهَا، اسی وجہ سے مصنف نے اس کو ذکر نہیں کیا، کیونکہ یہ غیر قیاسی ہے، شاذ ہے، اس لیے اس کو ان 7 مقامات میں ان دونوں کو شمار نہیں کرایا. آ گئی بات سمجھ میں؟ تو معلوم ہوا کہ ان مذکورہ 7 مقامات کے علاوہ بھی مقدر ہوتا ہے بہت سے مقامات میں، لیکن ان مقاموں کو کیوں شمار نہیں کرایا؟ اس لیے کہ کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں پر ان مقدر ہونے کے باوجود عمل نہیں کرتا ہے، اس لیے اس کو شمار نہیں کرایا. اور کچھ ایسے مقامات ہیں کہ وہاں ان مقدر ہونے کے ساتھ عمل تو کرتا ہے، لیکن یہ غیر قیاسی ہے، ان 7 مقامات کی طرح سے قیاسی نہیں ہے اور شاذ بھی ہے، اس لیے اسے شمار نہیں کرایا. چلیے بس.